السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فرضیت حج، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ فرضیت حج 9 ہجری اور ہجرت الوداع 10 ہجری۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہے، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے، یعنی ان کے چھوڑے ہوئے طریقوں میں سے جو طریقہ وہ اختیار کر رہے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ حج کا طریقہ تھا۔ تو چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر رکھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا اور عتاب بن اسید کو رضی تعالیٰ کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اس سال انہی کی عمارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، یعنی کہ سب لوگوں نے ایک ساتھ شامل ہو کر کے حج کیا۔ کون سی ہجری میں؟ 8 ہجری میں، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے۔ کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی تھی، لیکن اگلے سال 9 ہجری کا جب حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہیں لوگوں کا حج وہ کرائیں۔ تو وہ ذی قعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کے لیے کتنے اونٹ تھے؟ 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تھے اور ان کے 5 تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی دراصل ہے کیا؟ قربانی دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو قربانی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے دراصل فوائد ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور پھر دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 1 نہیں 2 نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ کی قربانی دی؟ 20۔ اور جو صحابہ تھے ان کے جو قربانی کے اونٹ کتنے تھے؟ 5۔ تو اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا۔ تو سورہ برات کون سی ہے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں نا۔ جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا، 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، تو اس دوران جس طرح چاہے زمین پر وہ گھوم پھر لے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہ گئے۔ یعنی کہ سورہ توبہ کی آیت تقریباً 1 سے لے کے 5 تک کی جو شروع کی جو آیتیں ہیں وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے، توڑا تو نہیں تھا، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی تھی، تو ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ادھر جو تھا کیا تھا؟ صحابہ جو تھے، ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وہاں چلے گئے حج پہ، اب پیچھے کیا ہو گیا؟ یہ آیتیں نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیت 1 to 5، یہ اس سے بھی اور زیادہ۔ اب جب یہ نازل ہو گئی آیتیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا یہ کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اس کو اعلان کر دے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی جو ملاقات ہے ززنان یا عرج میں حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی،
پھر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم امیر ہو یا مامور، یعنی مجھے لیڈ کرنا ہے یا تمہیں لیڈ کرنا ہے؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا مامور۔ چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برآت یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھی، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی بے لباس آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا زمانے جاہلیت میں کہ مشرکین بیت اللہ کا بے لباس ہو کر کے طواف کرتے تھے نا، اور بہت ساری بدعات انہوں نے رائج کر رکھی تھی۔ تو اب یہ سب اعلان ہو گیا کہ اس طرح سے کوئی نہیں کرے گا اللہ کی عبادت۔ وفود، مبلغین اور دیگر اعمال۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرمایا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تاتہا بن گیا، جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے تھے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ تو اسی پس منظر میں کون سی آیت جو سورہ ہے وہ نازل ہوئی؟ سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں جوق در جوق آتے دیکھ لیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگے، حمد کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا مانگے، بے شک وہ بڑا ہی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک بہت بڑے مفسر تھے اور صحابہ تھے، وہ تفسیر کے بہت بڑے جانکار تھے، یا ابن عباس تھے، تو وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ زار و قطار رونے لگے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ فتح جو ہے اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ اب کیا ہو گیا تھا؟ اب پورا ہونے لگ گیا تھا۔ اسلام دھیرے دھیرے چاروں طرف ماشاءاللہ پھیل رہا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضاء و اعمال کا محتاج ہوتا ہے تو انہیں فراہم کیا۔ آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان کا ذکر کریں گے۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر، یعنی اہل سیر کسے کہتے ہیں؟ سیرت کی ہسٹوریت، جنہوں نے ہسٹری لکھی ہوتی سیرت کی، تو اہل یسیر کہتے ہیں۔ اہل سیر کے مطابق کہ ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم ان کی وفود کی جو صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ روایت سے ثابت ہوا یا نہ ہوا، تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بھی بعد تک جاری رہا۔ اس لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 9 ہجری کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ وفود کا سال، یعنی کہ وفود کیا ہوتے؟ گروہ،
گروہ در گروہ، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اسی لیے سب سے زیادہ اس سال لوگ ایمان لائے، اسی لیے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤسا اور اہل حل عقد پر مشتمل ہوتے تھے۔ بس اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا ہو، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آتا تھا۔ کوئی فخر و مباحت یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا، یعنی اپنے کارنامے سنانے کے لیے آئے، تو کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلے جائیں تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو۔ کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ کا اقرار کیا، تو کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس توقع کا اظہار کیا۔ کوئی مسلمان فرما برداری اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات و احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق پر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سنت کیا ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی آئے، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، تو اس کا استقبال کرنا ہے، خوش آمدید کرنا ہے، مرحبا کہنا ہے۔ انہیں خوش کن تحائف سے نوازتے تھے، یعنی کہ جب کوئی وہ جانے لگے تو پھر ان کو خوش کر دینے والے تحائف سے نوازتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے۔ چنانچہ ان کے نتائج، اغراض و مقاصد کے تنوع اور اسباب وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ ہوتے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں کے بعد قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف بعض وفود مستثنیٰ ہیں، مثلاً بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد، یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینہ سے باہر پہل انہی سے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ مسجد نبی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا۔ بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سواریوں سے کود پڑے، یعنی کہ سواریوں سے جیسے ایک انسان بہت تیزی سے بھاگنے کے لیے کود پڑتا ہے نا، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ تیزی سے اس سے پھلانگ گئے، کود پڑے اور لپک کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن عوف الاشج تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، پہلا ہے دور اندیشی اور دوسرا ہے بردباری۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی یہ خاصیت تھی، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینے پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائی اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ پھر جب وفد آ گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ تو انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کرے اور ان لوگوں کو بھی باخبر کرے جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا جو یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرا ہے کہ نماز قائم کرنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ دینا
اور चौथा यह है कि रमज़ान के रोज़े रखना। 5वां हज अभी तक फ़र्ज़ नहीं हुआ था, इसीलिए उनको हज के बारे में नहीं कहा गया। अभी चूँकि हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था ना, इसीलिए उसका हुक्म नहीं दिया गया। अलबत्ता उनसे ये भी तलब किया गया कि माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करें और उन्हें नशा आवर मशरूबात से मना किया गया, जिन्हें वो बाकसरत पीते थे, और उनके बर्तनों से भी मना कर दिया गया। यानी कि जो नशावर जिसमें पीते थे, नशे की चीज़ें पीते थे, यानी शराब पीते थे, उन बर्तनों से भी रोक दिया गया, जिनमें ये शराब पिया करते थे। तब देखिए इससे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। इससे हमें क्या पता चलता है? ये कि आदतों की तब्दील के लिए जगह की तब्दीली ज़रूरी है, ठीक है? तो आदतों के लिए आदतें, जैसे किसी की बुरी आदत है तो उसकी जो वो चाहता है कि हम चेंज हो जाए, हम बदल जाए, तो उसके लिए जगह की तब्दीली, रूटीन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। तो आदतों की तब्दील के लिए जगह की तब्दीली, रूटीन की तब्दीली, माहौल की तब्दीली, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आदतें तब्दील नहीं हो सकती हैं। अगर इंसान वाक़ई में ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज हो, कोई बदलाव हो, तो फिर उसको चाहिए कि वो जगह को या लोगों को या अपना रूटीन या माहौल या अपनी हैबिट्स, उन सब को उसको बदलना होगा। तब उसके अंदर बेहतर काम करने की सलाहियतें पैदा होती हैं। दूसरी बार वफ़्द में 40 आदमी आए, जिनमें जारूद बिन अला अबदी भी थे। ये नसरानी थे, यहाँ आकर मुसलमान हो गए और इनका इस्लाम अच्छा रहा। साद बिन बकर के रईस ज़माम बिन सोलबा की आमद। ये बादिया यानी जंगल के रहने वाले अक्खड़ मिजाज थे और ये 2 चोटियाँ रखे हुए थे, ठीक है? हुलिया क्या था इनका? चोटियाँ रखे हुए थे, और ये बादिया यानी कि जंगलों के रहने वाले थे। जैसे कहते हैं ना कि या तुम एक तरह से जंगली हो या बदवी हो या गँवार हो या देहाती हो, क्योंकि उनके वही आदतें होती, वही हैबिट्स होती हैं। मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबी में अपनी ऊँटनी को बिठाकर बाँध दिया और फिर कहा, तुम में इब्न अब्दुल मुत्तलिब कौन है? यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे थे। लोगों ने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे पूछने में आप पर सख्ती करूँगा। मुझ पर अपने जी में गुस्सा ना कीजिएगा, यानी कि बज़ाहिर भी मत कीजिएगा गुस्सा और अपने दिल में भी गुस्सा मत कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे सो पूछो। उन्होंने कहा, यानी जो शख्स आए थे जिनकी 2 चोटियाँ थी और जंगल के रहने वाले थे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं, अब इनका सवाल-जवाब शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया, यानी कि जो पैगाम पहुँचाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, वो चारों तरफ फैल गए थे ना, अल्लाह के दीन को पहुँचाने के लिए। तो कासिद यानी पैगाम पहुँचाने वाले जो सहाबा थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया और उसने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। उन्होंने कहा, अच्छा तो आसमान किसने पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। उन्होंने कहा, अच्छा तो ज़मीन किसने पैदा की है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। उन्होंने कहा, अच्छा ये पहाड़ किसने नस्ब किए और उसमें जो कुछ बनाया किसने बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। उसने उन्होंने कहा, तो उस ज़ात की कसम जिसने आसमान पैदा किया और ज़मीन पैदा की और इन पहाड़ों को नस्ब किया, क्या अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अब नमाज के बारे में पूछ रहे हैं। पहले तौहीद की बात थी, अब यहाँ पे नमाज का ज़िक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। उन्होंने कहा, तो उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया है, क्या अल्लाह ताला ने आपको उसका हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर हमारे अम्वाल में से ज़कात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा है। उन्होंने कहा, तो उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया है, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसी का हुक्म दिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, आपके कासिद का ये भी कहना है कि हम पर साल में रमज़ान के महीने के रोज़े रखने हैं, यानी कि रमज़ान का पूरा 1 महीना हमें रोज़ा रखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसने सच कहा।
تو انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی جو فرائض ہیں اس کو وہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں وہ داخل ہو گیا، یعنی فرائض کی احسن طریقے سے ادائیگی کیا ہوتی ہے، انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائی اور نمازیں کے لیے اذان کہیں نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن صلبہ سے بہتر نہ تھا، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ بہترین مسلمان بن گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کسی کے لیے نا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے، ہم تو فٹافٹ کسی کے بارے میں فوراً ججمنٹ کر دیتے، ارے یہ تو گاؤں کے ہیں، جنگل سے ہیں، جنگل کے رہنے والے آدی واسی ہیں، ریگستانی ہیں یا کہیں کے ہیں، اور یہ کیا ان کو کیا معلوم دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، علم کیا ہے نا۔ تو کسی کے بارے میں کبھی بھی ججمنٹل نہ ہو۔ تو کبھی کبھار آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے ظاہری لک پر نہیں جانا چاہیے، بہت سارے لوگ کسی کے ظاہری لک پہ چلے جاتے نا، تو کبھی بھی کسی کے ظاہری لک پہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ سمجھداری کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کون شخص اللہ کے قریب ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ خود کیا عمل کرتا ہے، کیا کیا بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا کہ کون کیسا ہے، کون کیسا نہیں ہے۔ عذرا اور بلی کا وفد سفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر و بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتلایا۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کاہنوں سے یعنی قسمت کا حال پوچھنے اور آستھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلی کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ یعنی ہر ایک سے ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کیا گیا۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، یعنی ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں نا، کیا معلوم کیا ان کی لینگویج ہو، کیا بولی ہو، تو ان کے ترجمان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاح کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17۔ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام لانا
اور پھر اسلام لا کر کے کیا ہے احسان جتانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھ لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے حج کر لیا۔ نہیں، اللہ نے توفیق دی تبھی تو تم نے یہ کام کیا، ورنہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً فال گیری کے لیے، یا چڑیا بھگانا، کہانت کرنا، یا کنکری مارنا۔ آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کر دی، کیونکہ کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ شرک کی کیٹیگری میں سب آتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے شرک اور بدعت والے چیزیں رائج ہوتی ہیں، جیسے کہ تعزیہ کا اٹھنا۔ محرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ تعزیہ بنا بنا کے اٹھاتے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، اور ان کی نسلوں سے وہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تعزیہ بنا کے لوگ اٹھاتے ہیں، منت مرادیں کرتے ہیں، اور پھر کھانے بنا کے سب کو کھلاتے ہیں، اور پھر اس سے کچھ ریلیٹڈ کرتے ہیں، نہ جانے کیا ان کے یہاں بدعت رائج ہے۔ پھر اسی طرح سے بی بی کی سحنک ہے، اور پھر میاں کا تخت اٹھتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اسی طرح سے نہ جانے کتنی بدعت، اور پھر جہاں پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ ریلیٹ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے منت مان رہا ہے، کوئی مراد مان رہا ہے، کسی کا کوئی طریقے سے منت مانتا ہے، کسی کو کوئی طریقے سے منت مانتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں بدعت ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے شرک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بہت ساری جگہ پہ 11ویں میں، کل ابھی کوئی سسٹر تھی، ان کا میسج آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی 11ویں میں پنے پڑھے جاتے، 11 پنے پڑھ کے پھر وہ کیا منت یا دعا کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن و سنت سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مشکلات آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رخ کرتے تھے؟ نماز کی طرف رخ کرتے تھے نا، اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ یہ 11ویں کے پنے پڑھ کے رخ کرتے تھے، نعوذ باللہ، ہے نا؟ تو ایسا کوئی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو، ایز اٹ از ایز، چاہے وہ 11ویں کے پنے کی کتاب کی 11 پنے ہو، یا 11ویں کی ڈیگ ہو، یا خواجہ صاحب کی درگاہ کا وہ جو زردہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ اللہ کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، یہ سب زبردست شرک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جادوگر، جو جو شخص ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اس کی تو 40 دن کی دعا تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں جس چیز کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ جو اس رستوں پہ جاتا ہے، فال گیری کروانے جاتا ہے، اس طرح سے فیوچر کا حال جاننے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو منع کر دیا۔ کہانت کرنا، کنکری مارنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے باتوں سے ان کو منع کیا۔ تو انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لہٰذا اسے اب تم نہ کرو۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گئے، اور اسے تحائف سے نوازا بھی گیا، یعنی کہ جب لوٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی کوئی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسٹ، اور خاص کر کے جو دین کی طرف متوجہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفے تحائف دیتے تھے۔ تجیب کا وفد، تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوشی سے خوشی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ نے ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی سنت ہے کہ جب آنے والا آئے تو اس کو مرحبا کہیں، ان کو عزت و اکرام سے بٹھالا جائے، ان کے خاطر مدارات کیا جائے، اور پھر ان کے جب وہ جانے لگے تو ان کو تحفے تحائف دیں، جو آپ کی استطاعت ہو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کی استطاعت نہ ہو، آپ قرض ادھار لے کر کے دے دیں، نہیں، جو آپ سے آسانی سے ہو جائے کچھ بھی دے دیں تحفے میں۔ یہ نہیں ضروری کہ آپ ایکسپینسو ہی چیز دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہیں،
پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ یعنی ایک لڑکا ہے، ہم نے اسے ڈیرے پر چھوڑے رکھا، یعنی کہ جب سامان بہت سارا ہوتا ہے نا تو پھر سارے لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کسی چھوٹے بچے کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ بیٹا تم دیکھنا سامان، ابھی ہم لوگ آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے اپنے پیچھے اپنے سامان کے ساتھ ایک بچے کو چھوڑ کر آئے تھے، ایک لڑکے کو چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ ہم میں سے ہم سب سے کم عمر میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے سب کی فکر کرتے تھے، کوئی ایسا تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کوئی رہ گیا ہو، کوئی بچ گیا ہو، ایسا کوئی شخص جو کسی کو نہیں ہم مل پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بلوا بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی مس نہیں کرتے تھے۔ تو وہ آیا تو عرض فرمایا، پرداس ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کر دیجئے۔ کتنا ذہین بچہ تھا۔ آپ نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ کتنی زبردست دعا، کتنی زبردست عقل مندی کی اس نے بات کی۔ کتنے عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے اس وقت، یعنی اس نے وہ مانگا جو باقی رہ جانے والی چیزیں تھیں۔ اللہ سے دعا بخشش کی، اللہ سے دعا رحمت کی، اللہ سے دعا دل کے غنی کر دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس نے جو دعا مطلوبہ کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلوبہ دعا اس کے لیے کر دی، اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے کا حکم دی، یعنی کہ اس کو تحفے بھی دیے گئے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کر دی۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا، زمانے ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی وعظ اور نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر ثابت رہی۔ ٹھیک ہے، وہ خود بھی ثابت رہا، اوروں کو بھی وہ ثابت رکھا اس نے۔ ارتداد یعنی وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام سے پھرنے لگ گئے، مرتد ہونے لگ گئے۔ تب اس وقت یہ لوگ کیا ہے، ثابت قدم رہے۔ بنی فزارہ کا وفد، یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی کہ اللہ سے دعا کر دیں ہم پر بارشیں برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں، اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دیں، ہے نا؟ یہ سینٹنس کتنا غلط بولا انہوں نے، شرکیہ کلام بول دیا۔ آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے، نعوذ باللہ، تو یہ بہت غلط بات بولی انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، تم پر افسوس ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جن سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیا کجاوا یعنی کہ جو نیا دروازہ بنتا ہے ووڈن کا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو اس میں سے چرچرانے کی وائس آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ نجران کا وفد، نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا، یعنی پہلے خاص الخاص ان کے جو لوگ ہوتے ہیں سرداران نے ان سے مشورہ کیا، پھر پوری جو عوام ہوتی ہے ان سے مشورہ کیا۔ رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا، ایک گروپ بھیجا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیبتن کیے ہوئے تھے
اور انہیں گھسیٹ رہے تھے۔ ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھی اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبائر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دے، ٹھیک ہے، تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے، خاص الخاص صحابہ، تو انہوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ اپنے جو حلیہ ہے وہ بدل کے جائیں، انگوٹھیاں اتار دیں، کپڑے بدل لیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم آپ سے پہلے سے مسلمان، یعنی کیا ہے، پہلے سے اہل کتاب ہے، ہمارے پاس پہلے سے کتاب والے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم جانتے ہیں آپ سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: سلیب کی عبادت، خنزیر کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو سورہ آل عمران کی آیت 59 سے لے کے 61 کی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائے اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ ٹھیک ہے، تو مباہلہ کیا تھا کہ قسم کھا کر کہ جو بھی جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس طرح سے یہ کھلم کھلا اس طرح سے یہ ایک پروسیس تھا جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ان پر تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت بھی دی، تو انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا۔ آپ دیکھیے ان کے اندر چاہے کچھ بھی برائی ہو لیکن ایک اچھائی تھی، کیا ہے؟ مشورہ کی، بے انتہا مشورہ ہے نا، مشورہ پھر کیا آپس میں انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ واقعی میں نبی ہے اور ہم نے اس سے ملعنت یعنی ایک دوسرے پر لعنت بھیج دی، تو یہ کیا اگر کام، تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ یعنی کہ ٹیکس، 1000 جوڑا سفر میں اور 1000 جوڑا رجب میں، اور 1000 جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیجئے۔ آپ نے ابو عبیدہ عامر بن جرح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب امینۃ الامت پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سے صحابی تھے؟ عامر بن جرح، اور ان کا کیا لقب تھا؟ امین الامت۔ نجران واپسی کے دوران وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اہل طائف کا وفد، یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا اب یالیل بن عمرو کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کروایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے طے فرمایا۔ تو بعض وقت ہوتا ہے کہ
کافی ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں مان رہے ہوتے ہیں، نہیں اسلام لا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ ماحول کریٹ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو بہت کٹر قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے پاس کیا ہے، قرآن کی جو آیات ہے، قرآن کی تلاوات ہے، وہ ان کو سنانی چاہیے۔ ان کے پاس ماحول بہترین اچھا ماحول ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ ان کی دل کی بھی رغبت کیا ہو، اسلام کی طرف ہو جائے۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، یعنی کہ ان کا ایک جو بڑا بت تھا نا، جس کی یہ عبادت کرتے تھے، لات، تو لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے، اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیے، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ اس وفد کے سبب سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو جو پیچھے جس بچے کو یہ لوگ چھوڑ آتے تھے، انہوں نے کیا کیا، قرآن سیکھ لیا، اپنے ساتھیوں سے چھپ چھپا کر کے وہ قرآن سیکھ رہے تھے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرات، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ اور قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے، جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا، اور وہ لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے تیش دلایا، اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہوں نے وفد سے کہا، واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ وفد نے کہا، ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا، تو انہوں نے بت کو توڑ ڈالا اور عمارت کو مسمار کر دیا۔ بنو عامر بن سعصع کا وفد۔ بنو عامر بن سعصع کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا، جس نے اصحاب بیرونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ، اصحاب بیرونہ یعنی کہ جو کچھ سارے مطلب صحابہ تھے، اور قرآن کے وہ حافظ تھے، ٹیچرز تھے، بہانے سے لے کے اور راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے انہیں دھوکہ کیا تھا۔ اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے، یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے، جو وفد کا ترجمان تھا، کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے۔ دوسرا یہ، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ تیسرا یہ، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو جا اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔
ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ ٹھیک اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کتنا خطرہ تھا کہ ایسے خطرناک لوگ آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا بھی خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کو پکارا۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کی، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کی مدد فرمائی۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا اور اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونپتے پر قادر ہی نہیں ہو سکا، یعنی کہ تلوار کو نکال کر کے وہ وار کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس پر تعاون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پہ ہی مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل کر مر گئے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ رعد کی آیت نمبر 13۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، بس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کی ایک صحابی معلہ بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھویا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقہ میں لی۔ اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بجالت اسلام 100 سال زندہ رہے، یعنی کہ اسلام کی حالت میں وہ 100 سال تک زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا ہے۔ بنو حنیفہ کا وفد، یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 لوگ تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، پھر خدمت نبی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا گیا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گرا اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجیے۔ چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب، یعنی 2 پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، دو کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ اس طرح سے یہ کذاب نکلیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مسلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا اور اس سے گفتگو کی۔ مسلمہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں، لیکن آپ نے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا، اور
تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل دکھا دی گئی ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی تعالیٰ عنہ ہے جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پلٹ آئے، وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس نے جھوٹے جھوٹے دعوے کیے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاعت یعنی کہ پوٹری ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گڑھنے لگا، اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا، اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں۔ مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا، اور اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کیا۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اسود انسی تھا، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شاہان ہمیر کے قاصد کی آمد۔ شاہان ہمیر کے قاصد کی آمد۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرارہ رواحی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے پاس شاہان حمیر حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال اور نعمان سربراہان، ذی رعین و معافر و حمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں، اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون و سقاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگجو کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے، اور پانچوں نمازیں پڑھتے تھے۔ زیرین یمین زبید مارب جمع اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، یسروا ولا تسروا، ٹھیک ہے؟ تو آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ پھیلانا، نفرت نہ دلانا، بل اور مل کر رہتے رہنا، اختلاف نہ کرنا، یعنی کہ تفرقہ میں نہ بٹنا۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حمدان کا وفد۔ حمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمط رضی اللہ عنہ تھے جو بہترین شاعر تھے، اور اس نے کہا، میں نے مینا کا چکر لگانے والیوں اور کردت کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی، اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمط رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا، حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔
बनु अब्दुल मदान का वफ़्द। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी उल आखिर 10 हिजरी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सरजमीन यमन के इलाके नजरान में बनु अब्दुल मदान के पास रवाना किया कि उन्हें 3 दिन तक इस्लाम की दावत दे, अगर वो न माने तो लड़ाई करें। चुनाचे वहां पहुंचकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवारियों को सवारों को हर तरफ इस्लाम की दावत देने के लिए भेज दिया, जो कहते थे कि लोगों इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे। लोगों मुसलमान लोगों मुसलमान हो जाओ और सलामत रहोगे। तो लोग मुसलमान हो गए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके दरमियान ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जो उन्हें इस्लाम की तालीम दे। ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि जब लोग मुसलमान हो रहे हैं तो फिर उनकी तालीम की भी क्या है, इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। तो जो लोग मुसलमान हुए तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके दरमियान ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जो उन्हें इस्लाम की तालीम दे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तिला लिख भेजी। आपने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम दिया कि उनका वफ़्द ले उनका वफ़्द लेकर आइए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया। जब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने दरियाफ़्त फ़रमाया कि जाहिलियत में जो तुमसे लड़ता था उस पर तुम लोग किस वजह से गालिब आते थे? तो उन्होंने कहा हम यकजा होते थे, मुतफ़र्रिक़ ना होते थे और किसी पर ज़ुल्म का आगाज़ ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों ने सच कहा है। और आपने कैस बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका अमीर मुकर्रर किया। वो लोग शवाल के आखिर या ज़ी-क़ाइदा के शुरू में अपनी कौम के पास वापस गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास अम्रू बिन हज़्म रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि उन्हें दीन सिखाएँ, दीन समझाएँ। ठीक है? तो यहाँ पर भी इससे क्या पता चलता है कि उनके लिए दीन के लिए ज़रूरत की गई। ठीक है? ईमान लाने के बाद दूसरा अहम काम क्या होता है कि तालीम की ज़रूरत होती है। बाज़ जगह देखा जाता है कि लोग दावत का काम तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, मुसलमान तो हो गए। अब आगे का लेकिन क्या है? कोई तालीम, कोई तरबियत नहीं। इंसान वही गैरों की तरह ज़िंदगी जी रहा होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किस का बेहतरीन इससे हिकमत ये पता चलती है कि जैसे-जैसे लोग इस्लाम ला रहे थे, फिर फ़ौरन उनके तालीम और तरबियत की भई इंतज़ाम किया जा रहा था। फ़ौरन उनके लिए तालीम की जा रही थी, तरबियत की जा रही थी। ठीक है? इस्लामी अरकान उनको सिखाया जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, सुन्नत सिखाई जा रही थी, हदीस सिखाई जा रही थी, सब उनके लिए इंतज़ाम किया जा रहा था। तो इससे ही पता चलता है कि सिर्फ़ इस्लाम लाना काफ़ी नहीं होता है। ऐसे लोगों की तालीम का इंतज़ाम भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने देखा कोई जो गैर मुस्लिम है ना, तो अगर वो ईमान ले आया और उसके बाद उसकी तालीम तरबियत ना हुई, तो फिर धीरे-धीरे फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है ना गैरों की तरह। सुन्नत और इस्लाम के चीदा-चीदा की बातें भी सिखाई और उनसे उनसे सदक़ात भी वसूल किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक उन्हें एक तहरीर भी लिखकर दी जो बहुत मशहूर है। बनु मज़हज का इस्लाम, ये भी एक यमनी कबीला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को रमज़ान 10 हिजरी में इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा और हुक्म दिया कि जब तक वो लड़ाई ना करें, लड़ाई ना करना। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास पहुँचे और उनकी जमयीत का सामना हुआ तो उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों पर तीर चलाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने साथियों की सिफ़ बंदी की और उनसे लड़कर उन्हें शिकस्त दी, लेकिन उनके तआक़्क़ुब से कुछ देर रुके रहे, फिर उनसे जा मिले और उन्हें फिर इस्लाम की दावत दी। अब की बारह अब की बार वो लोग मुसलमान हो गए। उनके सरदार ने बैत की और कहा कि हमारी कौम के जो लोग भी पीछे हैं, हम उनके ज़िम्मेदार हैं और ये हमारे सदक़ात हैं। उनमें से आप अल्लाह ताला का हक़ ले लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया, फिर पलटकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हिज्जतुल विदा में मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई।
ازد شنوا کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد سرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرد رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی آمد اور ذوالخصاصہ کا انہدام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے تھے، یعنی کہ مشہور صحابہ میں سے تھے۔ ان کے قبیلے بجلیہ اور خنسم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے وہ ذوالخلصہ کہتے تھے۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، چنانچہ وہ کعبہ شامیہ یعنی کہ اصل کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانہ کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے، یعنی اسے ختم نہ کرو گے؟ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے ہیں، یعنی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھوں سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا دے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطاح کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بابرکت دعا کی۔ اسود انسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجیوں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھے، یعنی کہ یہ بھی مسلمہ کذاب جیسا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اشعرین کے علاقے میں سمٹ آئے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اشعرین علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر فیروز دیلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی گئی۔ اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔